اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر اور شرک میں مبتلا لوگوں کو دعوت توحید دیتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ قل حبیب آپ فرما دیں اندعو من دون اللہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا شروع کر دوں؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان کی پوجا شروع کروں جو نہ مجھے نفع دیں نہ میرا کوئی نقصان کر سکیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ مشرکین نے آ کر کریم آقا علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ہم آپ کے خدا کی کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی عبادت ہوتی ہے کسی کی بھی، وہاں دو ہی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے پیش نظر کسی سے نفع ملنے کی امید اور نقصان پہنچنے کا خطرہ، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں نا۔ مشرکین کو آپ دیکھیں یہ پوجا کرتے ہیں بتوں کی، تو ان کی پیش نظر بھی یہی چیز ہوتی ہے، کسی بت سے جناب کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں تو اسے ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، اور کسی سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسے بھی ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، اس کو سلام نہ کیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو بذات نفع دینے والی اور نقصان پہنچانے والی۔ فرمایا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ اگر ہم لوگ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، یعنی ہدایت کو چھوڑ دیں اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر تو مثال وہی ہوگی کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ کوئی بندہ جنگل بیابان میں کھڑا ہو، بیابان جنگل میں ہو بندہ، اور وہاں پر راستہ گم کر چکا ہو، راستہ اسے نہ مل رہا ہو، منزل نہ مل رہی ہو، اور وہاں پہ شیاطین بھی کھڑے ہوں جو اسے مزید پزل سے پزل کرے جا رہے ہوں، مزید اسے پریشان کر رہے ہوں ہیں۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اور اس کے ساتھی کھڑے ہوں وہ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے کہیں کہ ادھر آؤ، جس راستے پہ ہم کھڑے ہیں ادھر آ جاؤ، تم کدھر جا رہے ہو، تم چھوڑو ان کو، ادھر آؤ ہماری طرف ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ ایک بندہ جو ہے جو راستہ کھو چکا ہے، اسے شیاطین بھی اوپر سے گمراہ کر رہے ہیں، شیاطین بھی اسے پریشان کر رہے ہیں، شیاطین نے اسے حیران کر دیا ہے، تو دوسری طرف اس کے ساتھی جو ہیں وہ اسے بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ کدھر جا رہے ہو تم ہیں، ادھر آؤ، نہ جاؤ ادھر تم، یہ تمہیں راستے سے ہٹا دے گا، یہ شیطان تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے تمہیں ہیں، اس کی بات نہ مانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو مثال دی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو شیطان جو ہیں وہ کفر اور شرک کی طرف لگا رہے ہیں، اور وہ بندہ خود بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہا، اسے خود بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا، اور اس کے دوستوں میں سے ایک طرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب ہے، وہ اسے دعوت دے رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، تم ادھر آؤ، جس طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی مثال دی ہے خالق اور مالک نے کہ فرمایا کہ جو بندہ راستہ کھو چکا ہے اسے ایک تو خود سجائی نہیں دے رہا، اوپر سے شیاطین جو ہیں اسے پریشان کر رہے ہیں، فرمایا کہ حیران، زمین میں حیران کھڑا ہے جنگل بیابان میں کہ اب کس طرف جائے، تو ساتھ اس کے دوست بھی ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ ادھر آ جا تم اب اس کے ذمے یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے خیر خواہوں کو دیکھے
کنہیں دیکھے؟ اپنے خیر خواہوں کو دیکھے۔ لیکن کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے خیر خواہ اور دشمن میں فرق بھی نہیں کر سکتے، جیسے آج پوری امت کا حال ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، میرے حبیب کی دعوت ہے کہ ادھر آ جاؤ، لیکن پوری قوم کو فلاح جو ہے وہ کہاں دکھائی دے رہی ہے جی؟ پوری قوم کو فلاح کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ رب رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری لگانے میں فلاح نظر آ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن جو ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنے میں انہیں فلاح نظر آ رہی، اور انہی کو رب تبارک و تعالیٰ نے شیاطین فرمایا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، میں حبیب آپ فرما دیں بے شک ہدایت جو ہے نا وہ تو صرف وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، بس رہنمائی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی۔ پوری دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر کوئی بھی بندہ راہ حق پر چلنا چاہے، ایک قدم اٹھانا دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ قدم کہاں رکھے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، پوری دنیا گمراہی سے، کفر سے، شرک سے بھری ہوئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو یوں ہی چھوڑے رہے تو پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، ہیں جی؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا جی، نعمت جو ہے نا وہ ولی نعمت کی بارگاہ میں اچھی لگتی ہے، سر جس نے دیا ہے اسی کی بارگاہ میں جھکتا اچھا لگتا ہے نا جی۔ تو سر تو رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، دل رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ سر رب دے، روٹی رب دے، سر کے اندر دماغ رب دے، سارا کچھ رب تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن یہ جھکے کسی اور کے سامنے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اوندھے ہو کے پڑے ہوئے ہیں بتوں کے سامنے، نامراد پلید لوگ، ہندو مشرک، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شرک ہو رہا ہے سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں۔ سر جو ہے وہ ولی نعمت کے سامنے جھکتا اچھا لگتا ہے، بس وہ رب نے دیا ہے سر، اسی کی بارگاہ میں جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں نا، اس ہدایت پر قابو رہنے کے لیے دو نسخے بھی عطا فرمائے رب تعالیٰ نے۔ وہ کیا ہیں جی؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو راہ حق پر رکھیں گی، ہیں جی؟ یہ دو چیزیں بندے کو راہ حق پر رکھیں گی، ایک نماز کا قیام اور دوسرا تقوی کو بجا لانا، تقوی اختیار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں لٹائے جاؤ گے؟ کیوں جمع کرے گا اپنی بارگاہ میں؟ اس بات کا جواب رب تعالیٰ نے خود عطا فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ عقیدہ معاد کا بیان آ گیا، کہ قیامت کا عقیدہ، مرنے کے بعد اٹھنے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ضمن بیان فرما دیا میں کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ لوگوں کو لوگ اسے محال سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھ جائیں گے، کیسے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ان کو محال لگتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، میں اسی نے تو حق کے ساتھ زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہی ختم کر کے دوبارہ کھڑا کرنا چاہے سارا کچھ، کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مشکل تو پہلی بار ہوتا ہے، جس کے لیے پہلی بار مشکل نہیں، دوسری بار کون سے مشکل ہے اس کے لیے، ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، لوگ جو استحالہ پیش کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بندے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، گوشت پوست سارے کا سارا ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، پھر بندہ کھڑا ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، بھائی یہ تو وہ دن ہوگا رب نے صرف کہنا ہے ہو جا، اس نے سارا ہو جانا۔ تم کون سے استحالے پیش کر رہے ہو؟ وہاں کون سے جناب عمارتیں بنانے کے لیے جیسے ہمیں مشینری چاہیے ہوتی ہے، فلاں چیز سامان چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے بھائی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، اس نے تو اس دن کہنا ہے ہو جا، بس اتنا کہنا ہے، فَيَكُونُ، آنن فنن سارے کا سارا موجود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، میں جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن خالص اسی کی بادشاہی ہوگی، صرف اسی کی حکومت ہوگی، میں اس وقت کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ آج جو جناب یہ حاکم بنے بیٹھے نا،
ہیں، یہ تو رب کے نائب بن کے رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رحمت بن کے بطور باپ کے کام کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے خلیفہ بن کے کام کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ ظالم بنے بیٹھے ہیں، بدماش بنے بیٹھے ہیں، جس کے پاس تھوڑا سا منصب کا یعنی کہ عہدہ آ جائے، منصب تھوڑا سا مل جائے، وہ جناب آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو پھر پہچانتا نہیں ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی پرانی جان پہچان والا بندہ آ جائے، اس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ملنے کے لیے، تو باہر سے چکر چلا دیتے لوگ، جی اسے کہو جی بھاگ جائے، وہ تو ہے ہی نہیں، صاحب مصروف ہیں، صاحب میٹنگ میں، ہوتا نہیں ہوتا؟ آج یہ عہدہ جتنا بندے کا دماغ خراب کرتا ہے، اتنا کوئی اور شاید دماغ خراب نہیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، پھر قیامت والے دن جو ہے وہ فیصلے ہوں گے سارے، کہ فیصلہ اس ذات نے کرنا ہے جو غیب کو بھی جاننے والی ہے اور سامنے چیز کو بھی جاننے والی ہے۔ جو چیز تم سے غائب ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جاننے والا ہے، جو چیز تمہارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔